السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج کا جو لیکچر ہے وہ رسالت پر ہے، اور رسالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل دوں گی، اور وہ ڈیٹیل جو کہ لیکچر میں آپ کے سے متعلق ہے، سلیبس سے متعلق ہے، اور کچھ ایسی ڈیٹیل جو سلیبس سے ہٹ کے بھی ہے، تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ میرے لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ میں کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس لیول پہ آپ کو جن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے وہ چیزیں وہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو رسالت کا لغوی معنی ہے، رسول جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغام کا ذریعہ جو ہے نا وہ بننا، کہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے آپ کا میسیج، اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا پیغام پہنچائے، یا آپ کے لیے جیسے جب ہم پہلے اس سے پہلے جب یہ ویڈیوز اور کیمراز اور یہ موبائل فون وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو ڈاک کے ذریعے، خط، ٹیلی گرام کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک میسیج کو دوسرے جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ اب چونکہ لیٹسٹ دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، لہٰذا اب جو ہے نا وہ کوئی بھی میسیج دینا ہو تو ہم اپنے جو بھی ہمارے عزیز ہیں ان کو جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم میسیج آسانی سے دے سکتے ہیں، بائی ویڈیو کال، بائی آڈیو کال۔ لیکن اس دور میں جو تھا یہ چیزیں نہیں تھیں، اور ویسے بھی رسالت جیسا منصب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھی اتارے اور نبی بھی اتارے۔ رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ دونوں ہی ایک ہی طرح سے ان کی جو ہے نا وہ پوزیشن ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہیں وہ ایک درجہ اوپر ہے نبی سے۔ رسالت جو ہے ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو کتاب، کوئی صحیفہ جو ہے نا وہ دیا جائے، تو نبی وہ ہوتے ہیں جو ان کو کتاب بے شک ملے یا نہ ملے لیکن ان کو نبوت ضرور ملتی ہے، اور وہ بھی ان کا درجہ بھی جو ہے نا وہ ان کے فوراً بعد، رسولوں کے فوراً بعد آتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ نبی کھڑے ہیں اور اس سے اوپر والے سٹیپ پہ رسول ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سمجھائی ہیں سورۃ بقرہ میں 3 پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ہیں، ان میں جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ کچھ سے ذرا زیادہ بڑھ کر ہیں، اور ان میں سے ہم نے کچھ کو کتاب دی اور کچھ کو جو ہے نا وہ ہم نے کلام کیا اور کچھ کو کتاب بھی دی، اور کچھ کے درجات وہ ہیں وہ تھوڑے سے بلند ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، وہ بھی میسیج ہی ڈیلیور کر رہے ہیں اللہ کا، لیکن رسول جو ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ میسیج بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نہ کوئی کتاب، صحیفہ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء، رسول بھیجے گئے، وہ سب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا میسیج جو تھا وہ ڈیلیور کرتے تھے اس کے بندوں کو، لیکن وہ ان میں سے کچھ نہیں بلکہ بہت سارے انبیاء جو تھے، وہ نبی جو تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے۔ ظاہر ہے قومیں ان کو نہیں مانتی تھیں، کچھ نبیوں پر بالکل ہی 1 یا 2 بندے ایمان لائے، کچھ نبیوں پر جیسے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان پر صرف ان کی بیٹیاں ایمان لائی تھیں، تو ان کی قوم بھی بہت سرکش تھی، ان کی بیوی بھی بہت سرکش تھی، اور ان کی قوم کے ساتھ جو ہے مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو ہلاک فرمایا
اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے کنعان جو تھے، وہ کنعان جو بیٹا تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو طوفان نوح میں ہی غرق کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا کہ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ دار بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو ان کو بھی اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی رسول نے، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ شرک جو ہے نا وہ اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ اس کے علاوہ جو باقی تعلیمات دی گئیں وہ سب کی تقریباً ایک سی ہی تھیں، لیکن اپنی اپنی قوموں کے لیے تھیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور باقی انبیاء میں یہ فرق ہے کہ ہمارے نبی قیامت ہی کی ایک نشانی بن کے اترے تھے، اور وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کا پیغام ہے، جبکہ باقیوں کا پیغام اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا۔ اگر وہ ان کو نہیں مانتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا شکار ہو جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر مختلف شکلوں میں عذاب آیا۔ ان پر پتھروں کی صورت میں آتا تھا، ان پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی بستیوں کو الٹا دیتا تھا، اس قسم کا عذاب آتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر اور طرح سے عذاب ہے۔ اس قوم پر دوسری قوموں کو چڑھا کے عذاب دیا گیا ہے، اور اس قوم پر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی مسلط کر کے عذاب دیا جاتا ہے جس کو وہ اگر تھوڑی سی باریکی سے سمجھیں تو وہ عذاب ہوتا ہے، اور اگر نہ سمجھیں تو پھر وہ جو مرضی کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اس طرح کی ریلیکسیشن دی ہے، اور ان کو توبہ کا ٹائم بھی دیا ہے۔ باقی قوموں کو بھی توبہ کا ٹائم دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو توبہ کا ٹائم قیامت سے پہلے تک کا ہے، موت سے پہلے تک کا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو جو ہے موت کے کرکرے سے پہلے تک ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر موت بھی آ گئی اور پھر بھی وہ اسی حال میں سرکشی میں مرے تو پھر وہ جہنم میں سیدھا جائیں گے، اس میں کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو ہے اس میں ایک آیت کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو کوئی امت اللہ نے ایسی نہیں بھیجی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ بھیجی ہو۔ ظاہری بات ہے یہ انبیاء کا سلسلہ اس لیے بھی تھا کہ لوگوں کو کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو ہے نا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا، اور 1,24,000 پیغمبر یا شاید ان سے زیادہ ہوں بھیجے۔ تو جو مفسرین لکھتے ہیں مطلب تفسیروں میں، تو ان کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اترے ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہے، اس سے آگے کون کون پیغمبر ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہو۔ اب آتے ہیں خصائص پہ کہ اللہ تعالیٰ نے خصائص کیا رکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور باقی پیغمبروں میں کچھ 4 خصوصیات اس کتاب میں درج ہیں، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں یہ ہے کہ خاص قبیلے سے جو ہے نا وہ تعلق، انبیاء علیہ السلام کا کسی خاص قبیلے سے تعلق ہوتا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور ہمارے نبی قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی امت میں شامل ہیں۔ اگر کوئی کافر بھی مان لے آتا ہے تو وہ ان کی امت میں ہی شامل کہلائے گا، خواہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ہو، خواہ وہ حضرت عیسیٰ کی قوم کا ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شمار ہوگا۔ پھر منسوخ اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے جو ہے نا وہ ایسی خصوصیات دیں کہ جو
بعد میں جو ہے نا ان میں چونکہ لوگوں نے رد و بدل کر دیا اس لیے وہ منسوخ ہو گئیں۔ جیسے تورات میں جو چیزیں غلط شامل کی گئی ہیں وہ منسوخ ہیں، جو احکامات قرآن سے ملتے جلتے ہیں وہ صرف قابل اعتبار اور قابل جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہیں، تو جو نہیں ملتے ان سے وہ ریجیکٹیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تکمیل۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت دے کر بھیجا۔ اب کوئی بھی اس کے بعد اٹھ کے قیامت تک جھوٹا نبی بن جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام انبیاء جو ہیں نا آپ ان کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ تو ختم میں نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اگر کوئی بھی ABCD اٹھ کے، کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے جی میں نبیہ ہوں، کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں نبی ہوں، ہرگز بھی نہیں۔ مکمل ہو گئی یہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے سورۃ احزاب